جنگ بدر کا بہت ہی مشہور واقعہ، جہاں پر 313 کے مقابلے میں 1000 کفار والے تھے۔ بہت ہی پیارے انداز میں بہت ہی خوبصورت بیان سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑی جانے والی تاریخ کی پہلی عظیم جنگ ہے۔ حق و باطل کا یہ معرکہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو مدینہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بدر نامی مقام پر لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں کافی کم تھی۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو مشرکین پر فتح حاصل ہوئی۔ اس فتح کی ایک بڑی وجہ حضرت علی اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص جانفشانی تھی۔ دراصل مکہ میں 13 سال کفار نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ہجرت کے لیے مجبور کر دیا۔ جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کامیاب ہونے لگی تو قریش کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ان کی حاکمیت عرب سے ختم نہ ہو جائے، لہٰذا قریش مکہ نے مسلمانوں کا تعاقب نہ چھوڑا اور اس درہق جماعت کی جڑ سے خاتمے کے لیے اپنی پوری قوت و طاقت کے ساتھ میدان میں اتر پڑے۔ اس جنگ میں مسلمان مجاہدوں کی تعداد صرف 313 جبکہ کفار مکہ کی فوج 1000 کے قریب تھی۔ مسلمانوں کے سامان سواریوں کی قلت کی وجہ سے 2-2 3-3 آدمیوں کو ایک اونٹ پر سوار کر کے لے جایا گیا تھا، جس پر وہ باری باری سواری کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں حضرت علی علیہ السلام اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بدر کا میدان تھا اور دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مشرکین کے صفوں سے 3 شخص اپنی تلواریں لہراتے ہوئے للکارتے ہوئے میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی۔ یہ عربوں کے جنگ کا دستور تھا کہ جنگ کے آغاز میں وہ زور آزمائی کیا کرتے تھے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 حریف یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کے خلاف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی علیہ السلام اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں اترنے کا حکم دیا۔ حضرت حمزہ نے چند لمحوں میں ہی عتبہ کو ہلاک کر دیا۔ ولید امام علی علیہ السلام کے مد مقابل آیا۔ ذوالفقار کے دھار اور قوت ایمانی سے بھرا حیدری بازو کے آگے ولید زیادہ دیر نہ ٹک پایا اور اس کا کام بھی تمام ہو گیا۔ پھر حضرت عبیدہ نے امیر حمزہ اور حضرت علی کی مدد سے شیبہ کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام تینوں افراد کے قتل میں شریک تھے۔ اسلامی لشکر نعروں سے گونج اٹھا اور کفار کے خیمے میں ہلچل مچ گئی۔ کمسان کی لڑائی شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان کفار پر غالب آنے لگے۔ کفار مکہ کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ حیدر کرار علی علیہ السلام کی تلوار دشمنوں پر برق بن کر ٹوٹی۔ وہ فوج جو تمام جنگی ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھے، ان کا تمام غرور و تکبر میدان میں بکھر کر رہ گیا۔ یہ ایک فیصلہ کن لڑائی تھی جس میں اللہ کے وعدے کی سچائی سے مسلمانوں کو غیبی مدد کے ذریعہ فتح نصیب ہوئی۔